مقابلے کے امتحان میں جو ماشاءاللہ کل ایسپرنٹس پاس ہوئے ہیں ان کو بڑی مبارکباد ایک دفعہ پھر، لیکن جو عوام کے اندر ان کو پذیرائی ملی ہے طاہر ملک صاحب، اس سے پہلے وہ ان کو ملتی نہیں ہے. اچھا یہ آج کا نہیں، یہ پرانا وتیرہ ایک چل رہا ہے. آپ نے بھی کسی کو مبارکباد دی ہے؟ میں تو بڑا الرٹ رہتا ہوں کون کون سی ایس ایس میں گیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اب کون کون حکمران بن گیا. دیکھیں پاکستان میں سب سے گھٹیا چیز ہے عام شہری. اس کی جو سائیکالوجی ہے، جو کلچر ہے، اگر آپ نے دیکھنا ہے سڑک پہ آپ کو نظر ہے، آپ گاڑی دیکھیں اس کے اوپر لکھا ہوگا ایڈوکیٹ، اس پہ لکھا ہوگا شٹل پاور. صحافی یہ بڑی بات ہے. میڈیا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بھائی میں عام آدمی نہیں. پولیس والے کو یہ میسیج ہے میں عام آدمی نہیں. سب سے گھٹیا جو چیز ہے پاکستان میں وہ عام آدمی ہے. اب جب آپ سی ایس ایس کرتے ہو تو سب سے پہلے جو آپ کو چیز ملتی ہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ گرین پلیٹ ملتی ہے. گرین پلیٹ کا مطلب ہے نہ آپ کی چیکنگ ہو سکتی ہے، نہ آپ کا چلان ہو سکتا ہے. اچھا اگر آپ تھانے میں گئے ہیں تو آپ کو کرسی ملے گی، واپٹا کے دفتر میں گئے ہیں آپ کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. تو آپ پہلی دفعہ پاکستان میں انسان کا سٹیٹس آپ کو مل گیا. مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ تم اتنے پڑھ لکھ کے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ پیدا ہوا ہے. کیونکہ عام آدمی پیدا ہوا ہے جوتے کے لیے. جوتی پنجابی ہے جوتی، اس کو تو مان لیا آپ نے جوتی، اس کو کرنی ہے لوڈ شیڈنگ. اس کا مسئلہ ہے کہ گرمی سے وہ لڑنا ہے، مہنگائی سے لڑنا ہے، بے روزگاری سے لڑنا ہے، ڈپریشن سے لڑنا ہے. اس کو لیے کوئی اچھی خبر ہی کوئی نہیں. تو ان 200 لوگوں کو مبارک ہو. اور یہ تقریباً ایک عمل جو ہے نا، یہ تقریباً 5-6 لاکھ لوگوں کا شروع ہوتا ہے. اس میں سے 200 لوگوں کو ہم سٹیزن کا رائٹ. یہ بڑی ایک اچیومنٹ ہے نا. میں وہ کل پڑھ رہا تھا ملک صاحب، اور میں نے دل میں سوچا کہ یار یہ بالکل صحیح بات لکھی ہوئی ہے. وہ کسی نے اپنے رزلٹ شیئر کر کے، ایک خاتون نے لکھا تھا کہ میں پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں چلی گئی ہوں، میں انسان بن گئی ہوں، مجھے آپ بے عزت نہیں کر سکتے. نہیں سر، نہیں یہاں پہ بات نہیں ختم ہوتی. ساتھ اس نے لکھا تھا اور آیت کوٹ کی تھی کہ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. صحیح ہے، بالکل صحیح. بات تو یہ ہے نا شی از امنگ دی چوزن ون. نا آپ کو میرا پوائنٹ ہی نہیں سمجھ رہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سی ایس ایس کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایم این اے بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے، پولیس آفیسر بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایس ڈی او بننے کا مطلب ہوتا ہے. چھوٹا موٹا یہ ہم جیسے جو صحافی بھی بن جاتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں بھائی ساڈا چلان کیوں کرے گا، ہم تو ٹی وی میں آتے ہیں. تو پاکستانی جو سب کانشیسلی اسٹرگل ہے وہ ساری ہے کہ میں عام آدمی. ملک صاحب ایک ذاتی آپ کے ساتھ اچھا ایک کمنٹ بڑا مزیدار ہے، دونوں پنجابی بول رہے ہیں نا. تمہیں پتہ ہے جب پنجاب پولیس سے زیادہ میں نے اچھی انٹیلیجنٹ دنیا کی کوئی فورس نہیں دیکھی. جب بھی وہ آپ کو روکتا ہے سب سے پہلے کیا سوال کرتا ہے؟ تسی ہے کون ہو؟ مطلب وہ پوچھتا ہے کہ عام شہری ہو کہ خاص شہری ہو. جب اس کو پتہ چل رہا ہے طاہر ملک تو عام شہری ہے، تو پھر تو وہ جناب طاہر ملک کبھی پولیس میں بھی رہے ہیں. وہ بعد میں کہانی ہے میں سناؤں گا. میں پاکستانی سٹیزن کی بتا رہا ہوں. پتہ ہی کرے گا اچھا موٹر سائیکل لے ادھر کا، وہ ساتھ ہی سو رہا ہے، 2000 لینے ہیں، 3000 لینے ہیں، گالاں کرنی ہے، کوٹنا ہے. اچھا جب آپ کہیں گے اور ملک صاحب آپ کو تو ٹی وی میں دیکھا ہے، اب ٹی وی میں بھی دیکھنے کی ایک سائنس ہے کہ یہ میری ٹرانسفر کرا سکتا ہے. اگر میں نے اس کا چلان کیا تو یہ طاقتور ہے، یہ میرے ایس پی سے مل سکتا ہے. تو بھائی پاکستان میں رہنا ہے تو ایک ہی فارمولہ ہے کہ آپ کوشش کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ میں عام شہری نہ ہوں. یہ کہانی مجھے جو پوری دنیا کے اندر عام شہری کے حقوق ہیں وہ مجھے یہاں پہ مل جائیں گے اگر میں سپیریئر سروس میں چلا گیا. یہ 200 بندے کے لیے صرف. جی بالکل ایسا ہی ہے. دوسرا ملک صاحب یہ سسٹم گورا لے کے آیا تھا. ان کو ابھی بھی یہاں پہ خیر کئی لوگ بڑا غلط کہتے ہیں، کہنا نہیں ان کو چاہیے، وہ کہتے ہیں یہ کالے انگریز ہیں. یعنی کہ انگریز چلا گیا، یہ کالے ہیں لیکن یہ انگریز ہی ہیں ابھی تک. انہوں نے رول کرنے کے لیے عام عوام کے اوپر یہ سسٹم یہاں پہ لائے تھے. انڈیا اس سسٹم میں سے نکل گیا ہوا ہے. یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو عرض کروں، دو چیزیں بڑی تکلیف دہ ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ رزلٹ دیکھیں، جو بھی آتا ہے، جس سال بھی آتا ہے، سب سے زیادہ جو بچے فیل ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں انگریزی کے اندر. انگریزی ایسے میں یا انگریزی پریسی کے اندر فیل ہو جاتے ہیں. یعنی کہ سب سے زیادہ جو اسٹرکٹ کرائٹیریا رکھا ہوا مارکنگ کا ہم نے وہ انگریزی رکھا ہوا. کیونکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ جو انگریزی اچھی بول لیتا ہے نا وہ بڑا کوئی انٹیلیجنٹ بندہ ہے، وہ پتہ نہیں کوئی اوپر سے اتری ہوئی مخلوق ہے، اس کا تو دماغ، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ بی اے کریں اور آپ ایلیجبل ہیں، آپ نے اگر فرسٹ ڈویژن میں کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ آپ چاہے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، جو بھی ہے، آپ وہاں پہ جا کے صرف مارکس سکورنگ سبجیکٹ رکھیں. پنجابی رکھ لیں، پرشین رکھ لیں، عربک رکھ لیں، انٹرنیشنل ریلیشن رکھ لیں، جو بھی رکھ لیں آپ، ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ نے جو کرنا ہے نا، آپ نے نمبر اچھے لیے ہیں، آپ کی پوزیشن بہتر آ گئی ہے، پائیں تسی پولیس جاؤ گے، پائیں تسی ڈی ایم جی افسر بن جاؤ گے، پائیں تسی فارن آفیسر جاؤ گے. اس میں لڑائی کیا ہے؟ دیکھو پاکستان میں دیکھیں ہم نے انگریز کو بڑے دکھی دل سے یہاں سے بھیجا ان لوگوں نے. تو انہوں نے کہا، انگریزوں نے جب ہمارے آنسو دیکھے انہوں نے کہ نہیں کاکا ہم آپ کو نظام دے جاتے ہیں، اپنا نام ڈیوڈ سے تم طاہر ملک رکھ لو، تم اپنا ڈینیل سے تم اپنا شاہد ملک اپنا نام رکھ لو. کرتوت وہی ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہاں کا سٹیزن آنریبل نہیں ہے. تم نے اس کو سرو نہیں کرنی. جب میں چھوٹا تھا اس شہر لاہور سے میرا تعلق ہے، جو سیکٹریٹ جس کو تم لوگ بولتے ہو تمہیں نہیں پتا، اس کا پتہ ہے پرانا نام کیا تھا؟ دفتر لاڈ صاحب.
تو دنیا میں یہ پہلا سرونٹ ہم نے بنایا جو ملازم ہے، میرا آقا بن گیا. مطلب میں کیونکہ تم سے ایج میں بڑا ہوں، میں نے 60s میں پیدا ہوں، تو میں نے جو لوگ دیکھے تھے نا، وہ جو میرے والد صاحب والدہ کے 20 کام تھے، مجھے اپنی ساری فیملی یاد ہے. مطلب میں نے جس دن صاف کپڑے پہنے ہیں نا، میں اچھا لگوں تو میری ماں نے کیا کہا، مجھے نے کبھی نہیں کہا کہ میرا بیٹا ایک مسلمان ہے، مجھے کبھی نہیں کہا یہ پاکستانی، میرا پتر انگریز لگ رہا ہے. کی جو پاپولیرٹی ہے پولیٹیکلی، اس کی سائیکولوجیکل انالیسس لے لو 70s 80s کا، اس کی لکس برٹش تھی، یہ گورا لگتا تھا. تو ہمارا ہر ہیرو، ہمارا ہر کامیاب آدمی، ہمارا ہر حکمران، بھٹو کیا تھا، بھٹو اچھی انگلش بولتا تھا. بے نظیر اس کو ایج کیا تھا بے نظیر کو نواز شریف پہ، انہوں نے تو انگریزی نہیں بولنی آتی. اب نواز شریف آپ بھی تو گورے چٹے ہیں نا. نہیں انگریزی تو مان، کشمیری تو انگریزی میرے نال، سر لکس کی بھی تو بات ہے. نہیں انگریزی میرے نال دی، مان جانا. اچھا ویسے آپ نے وہ جو دفتر لاڈ صاحب کی بات کی ہے نا، میں اس پہ میں وہ وقت تو نہیں میں نے دیکھا، لیکن کچھ تاریخ ہم نے بھی پڑھی ہوئی ہے. میں آپ کو ویسے اس کا بتاؤں وہ جگہ کیا ہے. وہ جگہ حضور رنجیت سنگھ کا ایک جنرل تھا، فرینچ جنرل تھا، اس کا نام تھا فرینک وینچورا. یہ اس کا محل تھا جہاں پہ آپ کے چیف سیکرٹری صاحب بیٹھتے ہیں. اور آپ کبھی جانا ہوا ہی ہوگا جہاں پہ چیف سیکرٹری صاحب بیٹھتے ہیں. آپ ذرا اس کمرے کے اندر داخل ہوں، وہ کرو فر دیکھیں، آپ کو پتہ جائے گا کہ یہاں پہ لاڈ صاحب ہی بیٹھتے ہیں. دو چیزیں وہ محل تھا بھائی جان. میں تمہیں امپیریل بات کہاں سے لے، امپیریلزم جو ہوتا ہے نا، اس میں آپ نے کام یہ کرنا ہوتا ہے جو غیر ملکی ہوتا ہے، اس نے لوکل کو بتانا ہوتا ہے تم گھٹیا ہو. اب دو چیزیں تم بتاؤ، ہم دونوں راوی ہیں. آئی بلیو یو آر فرام گورنمنٹ کالج. تم نے غور کیا گورنمنٹ کالج زمین سے اوپر بنایا گیا کہ، اور اس کی شکل چرچ والی بنائی گئی ہے کہ آپ جب اوپر جائیں گے نا آپ کو برٹش وکٹورین سٹائل آف بلڈنگ. اچھا نمبر 2 تمہیں پتا ہے پنجاب اسمبلی کیوں بنائی گئی تھی؟ ستون جو پلرز ہیں نا، اور لفظ کیا آیا تھا لٹل انڈین، کہ آپ اس طرح ان کی اسمبلی دیکھیں گے، اس طرح ان کا چرچ دیکھیں گے. پاور آپ چھوٹا نہیں، میں تمہیں بتانے لگا ہوں انگریزی کی سائنس کیا ہے. انگریزی کی سائنس سے تھی کہ مجھے جب انگریز یہاں پہ آیا نا، سننے میں آیا کہ تقریباً ایک انگریز کے حصے میں 2.5 لاکھ انڈین تھا. تو کچھ سمجھدار لوگوں نے کہا اگر ایک انسان کو 1 لاکھ بکریاں بھی دی جائیں وہ کنٹرول نہیں کر سکتا. تو انہوں نے انڈین کو کنٹرول کرنے کا یہ فارمولا نکالا کہ ہمارا رنگ سفید ہے اور ہمیں انگلش آتی ہے، تم انفیریئر ہو. تو یہ ساری گیم تھی سینس آف انفیریئرٹی کی. اسی لیے یہ لاسٹ میں فکرہ لے لو، دنیا کی یہ واحد ریاست ہے جس کی قومی زبان اردو ہے. میں کیونکہ اردو میڈیم سے پڑھا ہوں، جس کی ساری اردو جو ہمارا جو پڑھائی لکھائی جس میں نے کی ہے وہ کس میں کی ہے؟ اردو میڈیم. میں اپنی بات کر رہا ہوں. اور CSS کس میں ہوتا ہے؟ انگریزی. اور دیکھو یہ کس کلاس کی ناانصافی ہے، 99% کو باہر نکال دیا. جو انگلش، تم تو انگلش میڈیم کو نا، تم تو میروں کے بچے تھے. نہیں میری اردو بھی بڑی اچھی ہے الحمدللہ، ایسی بات نہیں. نہیں تم تو انگلش میڈیم ہو نا. میں پڑھا سے انگلش میڈیم میں، لیکن اردو میری بہت زبردست ہے الحمدللہ. اس لیے CSS کر سکتے تھے، میں تو کر ہی نہیں سکتا تھا. تو یہ دنیا کا واحد سر جی تسی پھر بندے نہیں دیکھے تھے. بڑا بڑا یہاں پہ بندہ ہے کہ آپ ایک پیراگراف جو ہے نا گرامر ان کی پوری صحیح گرامر کے ساتھ ایک پیراگراف لکھ دیں، لیکن CSS سے ماشاءاللہ رٹا بھی بڑا اچھا چل جاتا ہے. سر آپ نے جو رٹا دیکھو CSS کیا ہے یار، دیکھو میں تھوڑا بہت میں بھی جیلی صاحب پڑھا لکھا. انگلش CSS سوائے انگلش رائٹنگ کے کچھ نہیں ہے. نہ اس میں آپ نے دیکھنا ہے آپ کا کیلیبر کیا ہے، آپ کی انٹیلیجنس کتنی ہے، آپ کتنے کریٹیو ہیں، کتنے نیشنلسٹ ہیں. اگر آپ نے ایک ایسے لکھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اچھا ان کا بھی زندگی اور کچھ بھی نہیں، انگلش کی میری کہانی نہیں انگلش کے انگلش کی اور ہماری کہانی. اچھا ایک اور کمنٹ بتاؤں. یہ جو بیوروکریٹ ہیں بڑے سیانے ہوتے ہیں، ان کو صرف انگلش آتی ہے، تو انہوں نے جو انگریز کے بنائے ہوئے لا ہے نا، ان کا کاکے کی بدل کے وہی انگلش لکھتے رہتے ہیں. تو اسی سے میں ڈراتے ہیں. کیونکہ جب آپ جاؤ نا چھوٹی سی بات پوچھو، یار میں نے لائسنس بنانا ہے تو 5 صفحے انگلش میں دیں گے، میرے جب بندوں جی ڈر جاتا ہے یار پنجابی تو لائسنس کی بات ہے، ویسے نہیں بتائیں گے انگلش. صحیح بات ہے انگلش. اچھا دوسرا آپ نے اس پہ کامنٹ نہیں کیا. آپ کوئی ارلم پھرلم مضمون پڑھ لیں، آپ پولیس میں جا رہے ہیں، آپ نے پبلک ایڈمنسٹریشن نہیں پڑھی ہوئی، آپ نے کرمنالوجی نہیں پڑھی ہوئی، ریلیونٹ سبجیکٹس انڈیا میں چینج ہو چکا ہے، ختم ہو گئی اتنے کہانی ہے، والا نہیں چلتا ان معاملہ. یہاں پہ آپ نے جو مرضی پڑھ لیا آ کے. اچھا اس کا ہے ان کے پاس آرگیومنٹ، وہ کہتے ہیں اسپیشلائز ٹریننگ پروگرام بھی ہوتا ہے، اس میں ہم کرا دیتے ہیں. لیکن ایپٹیٹیوڈ سر، ایپٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ شروع سے ایک خاص طرح کی تعلیم ایک پرٹیکولر پروفیشن کے لیے لے کے وہاں پہ آیا، لیکن اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جو ارسٹوائل جن کو DMG کہتے تھے، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ جو تھا، اب وہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس ہے. یہ جو مرضی سبجیکٹ پڑھ کے آئیں، صرف آپ ایک دفعہ PAS آفیسر ہو گئے ہیں، اس کے بعد سر آپ ایسے حرفن مولا ہیں نا، وہ آپ اتنے پولی میتھ پروفیسر ہیں اتنے بڑے، پاور ڈویژن میں آپ لگیں گے، لگے ہوئے ہیں. آپ سول بیوروکریسی بھی آپ چلائیں گے، آپ نے فیلڈ ورک ہے وہ بھی آپ کے انڈر ہوگا، آپ ہر محکمے کے اندر آپ سے بہتر کام کوئی نہیں کر سکتے. جب آپ ایک دفعہ CSS کر لیتے ہیں نا تو آپ آئنسٹائن سے کم نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ DIG پولیس ہوتے ہیں، آپ کا ایک کزن ہوتا ہے وہ بہت بڑی جاب میں چلا جاتا ہے، وہ نام نہیں ہم لیتے کیونکہ ہم شو کر کے گھر جانا ہے.
تو وہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ڈی اے جی صاحب کدھر چلے گئے. وہ جی ٹریڈ منسٹر لگ گیا بیلجیم میں, کیونکہ انہوں نے بچوں کو وہاں پڑھانا. اچھا وہ بیلجیم میں جا کے پاکستان کا ٹریڈ ٹھیک کرتا ہے, پھر وہاں سے جب واپس آتا ہے تو سیکٹری ہیلتھ لگ جاتا ہے. سیکٹری ہیلتھ صاحب جب ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں اگلی پوسٹ میں یار میں نادرا کا چیئرمین لگنے لگا. اس کے پاس دنیا کے سارے لوگ ہوتے ہیں, وہ فیملی پلاننگ بھی کر سکتا ہے, وہ میڈیا بھی چلا سکتا ہے, وہ لا بھی بنا سکتا ہے. ویسے سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں نہ پتا ہو, وہ جو اکیڈمی جہاں پہ ٹریننگ ہوتی ہے وہاں پہ ہو سکتا ہے کچھ گھول کے پلا دیتے ہوں بعد میں, ہم شاید نااہل ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ شاید ہمیں تو انگلش ہی نہیں آتی, ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے, وہ مقام ہی کچھ ہو رہا ہے یار. اچھا دیکھو اس میں یہ بھی ہے ملک صاحب ایک اور چیز, مجھے ایک اور چیز کی سمجھ نہیں آتی بیچ میں, اور یہ میجورٹی جو ہوتی ہے نا ہر دفعہ, میں چونکہ رپورٹنگ کرتا رہا ہوں, میں نے سول سیکریٹریٹ کی رپورٹنگ کی ہے, پولیس کی رپورٹنگ کی ہے, میں نے کرائم رپورٹنگ کی ہے, تو میں نے ان دو, کیونکہ یہ ٹاپ کے کارڈر ہیں, آپ ٹاپ پوزیشنز میں آتے ہیں تو آپ یہاں پہ جاتے ہیں. اچھا یہاں پہ میڈیکل ڈاکٹر اور انجینئر کافی ہوتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ لائق ہوتے ہیں ظاہر ہے شروع سے, لیکن سر ان کا شروع سے مطمع نظر یہ ہے کہ وہ چاہے کنگ ایڈورڈ سے میڈیکل انہوں نے MBBS کر لیا ہے, چاہے انہوں نے UET سے انجینئرنگ کر لی ہے, لیکن الٹیمیٹلی جانا انہوں نے سول سروس کے اندر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بالکل اس سے پہلے بھی کوئی غرض نہیں تھی, یہ تو بیک اپ پلان تھا کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں یا انجینئر بن جاؤں. نہیں, دنیا کے اندر اور ہوتا ہے, یہ بڑے رسپیکٹیبل پروفیشنز ہیں, لیکن یہاں پہ مقصد کیا ہے؟ پاور گریبنگ. اس طرح نہ کرو نا یار, پڑھے لکھے غلط کہہ رہا ہوں. نہیں دیکھو سوسائٹی بنانی ہوتی ہے ریاست نے. اگر دیکھو مطلب آپ میرے ساتھ امریکہ چلے, 30 کروڑ کی آبادی, اب کسی سے پوچھے بڑے ہو گے کیا بنو گے؟ اگر ایک امریکن کہتے ہیں میں CSS کروں گا, میں سرکاری ملازم پکڑوں, جو انٹیلیجنٹ ہوگا مجھے پکڑ لینا. وجہ کیا ہے؟ اس نظام میں ریوارڈ ہے انٹیلیجنس کا. اس نظام میں جاپان میں چلے جاؤ, کسی جرمنی میں چلے جاؤ, سنگاپور چلے جاؤ, سپیریئر سروس ہے. میرا پوائنٹ سمجھ لو نا, آپ کسی بھی انگلش اسپیکنگ کنٹری میں چلے جائیں, اگر تمہیں وہاں پہ VIP کا لفظ نظر آ جائے, تمہیں سپیریئر سروس نظر آ جائے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میرا جو آرگومنٹ ہے, جب آپ کا ریاستی نظام جبر پہ چلے گا نا, تو میں بار بار آپ کو یہ بات کر رہا ہوں, CSS کا مطلب یہ ہے کہ بھئی میں عام آدمی نہیں ہوں, مجھے آپ شترول نہیں کر سکتے. مطلب میری بجلی آپ بند کریں گے تو میں آپ کی جان نکال دوں گا, آپ میری گاڑی روکیں گے میں آپ کو سیدھا کر دوں گا. اگر آپ نے میرے گھر کے آگے کسی نے شور ڈالا نا, تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا, آپ کو اس کی سزا ملے گی. اگر آپ کے بچے کو ماسٹر نے آنکھیں دکھائی ہیں, جب اس کو پتہ لگے گا وہ SP کا پتر ہے, تو ویسے کار آگے معافی مانگ لے گا. تو جب اس کو پتہ لگے گا یہ عام شہری ہے, یہ سائیکی پہلے مجھے ایکسیپٹ کرو نا, کہ جب ریاست طاقت کے ساتھ چلے گی تو اس معاشرے میں ریوارڈ ملے گا طاقت والے کو.